جنہیں ماں پیو نو ستایا انہیں رکشا ہی چلایا ہے نہیں، جنہیں ماں پیو نو خوش کیتا حضرت انہیں بات صحیح نہیں کی. حقیقت ہے ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا. ہم دعا کرواتے ہیں، ہم دعا لیتے نہیں ہیں. والدین سے دعا لیا کرو، جو دعا ملتی ہے نا حضرت وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے. ہم دعا لیتے ہیں. میں وہ اکثر احباب سے وہ جلے دل کے ساتھ ہی کیا بھائی ہم بچوں والے ہیں نا، بڑی باتیں بندے کو تب بھی پتہ چلتی جب بندہ خود باپ بنتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں کس طرح پالا تھا، ہماری ماں نے ہمیں کس طرح پالا تھا. ویسے باپ کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں، ماں ہی روندے نے زیادہ. پتہ نہیں پیو بیچارے نے کی بگاڑ چھڑے ہے. پیو کے لیے کلام بھی کوئی نہیں ہے جی. کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماما جی تو مر جاندی او بھائی کیڑا پیو نہیں کہندا کہ میرا پت گھر نہ ہے یار ہے. یہ جب تم باپ بنو گے نا پھر تمہیں بڑے جھوٹ تمہارے سامنے آ جائیں گے. بھائی بیٹا گھر نہ ہے، کس باپ کو نیند پڑتی ہے؟ کسی باپ کو نیند نہیں پڑتی ہے. فرق صرف اتنا ہے ماں ذرا دل کی کمزور ہوتی ہے، بڑی جلدی رولا ڈال دیتی ہے. باپ ذرا دل پہ پتھر رکھ کے لیٹا رہتا ہے، باقی نیند باپ کو بھی نہیں آتی جتنی دیر بیٹا گھر نہ آ جائے. یہ بڑے ایسے عجیب و غریب مصرے ہم میں رائج ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے دل میں باپ کا بغض ڈالا جا رہا ہے، جیسے باپ کو اولاد سے محبت ہی کوئی نہیں. اور آپ کو سڑکوں پہ اس کا بڑا رنگ بھی دکھائی دے گا. آپ ہر تیسری گاڑی کے پیچھے لکھا دیکھو گے یہ میری ماں کی دعا ہے. تو کیا باپ نے دعا نہیں کی تیری گاڑی کے لیے؟ کیا باپ تیری گاڑی میں خوش نہیں تھا؟ کیا باپ کا جی نہیں چاہتا میرے بیٹے کے پاس گاڑی ہو؟ کیا ماں کا دل کرتا ہے جی؟ کیسی بات ہے. ہر دوسری گاڑی کے پیچھے حضرت یہ لکھا ہے کہ یہ میری ماں کی. نہیں بھائی اس طرح نہ لکھو ہے. میں ہی آپ کو کہتا ہوں بھائی یہ کل کو آپ کا ہی بیٹا لکھوائے، آپ بھی موجود ہو، آپ کا بیٹا گاڑی خریدی اور گاڑی کے پیچھے لکھوا لائے یہ میری ماں کی دعا ہے. سچ بتانا دل پہ کیا گزرے گی؟ کتنے دل میں خیال ہو کے گزر جائیں گے یار میں نے کیا بگاڑا تھا، میں نے بیٹے کے لیے دعا نہیں کی. لیکن کیا ہے عجیب تماشا ہے حضرت، ہر دوسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. نہیں حضرت جب بھی لکھوانا یہ میرے والدین کی دعا ہے. ہاں والد کی شان کوئی کم نہیں ہے، ہاں حق ماں کا زیادہ ہے لیکن شان والد کی بھی کم نہیں. ہاں خدمت کرو اپنے والدین جتنے. اور یاد رکھو حضرت جی اگر آج تم اپنے والدین کو ستا رہے ہو تو کل اپنی اولاد سے کوئی اچھی امید نہ رکھنا حضرت. ہاں اگر آج تم اپنے والدین کو ستا رہے ہو تو اپنی اولاد سے کوئی اچھی امید نہ رکھنا. اگر چاہتے ہو کہ کل تمہیں بھی خدمت ملے تو آج تم بھی خدمت کر لو حضرت. ہاں یہ موقع دیکھو نا حضرت، یہ حج کا ماہ آنے والا تقریباً آ رہا ہے قریب. ہر بینک کے باہر لکھا ہے جی درخواستیں یہاں جمع کروائیں. ٹھیک ہے جی، کتنے احباب درخواستیں دیں گے، کتنوں کی نہیں نکلے گی، کتنوں کی نکل آئے گی. جن کی نکلے گی وہ جائیں گے اور جا کے بھی کیا ہوگا وہ کتنا جوخم اٹھائیں گے حضرت. ٹھیک ہے جی، کیونکہ حج کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بڑی مشقت ہے حج میں حضرت. حج میں اور عمرے میں زمین آسمان کا فرق ہے حضرت، بڑی مشقت ہے. لیکن حضرت اتنے پیسے خرچ کے، اتنا وقت لگا کے، اتنی مشقت اٹھا کے بھی کسی بندے کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن قربان جاؤں والدین کی اتنی شان ہے، ایک بار مسکرا کے دیکھو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اللہ اس لیے یہ خوب اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنا. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا حضرت. آپ فرماتے ہیں کوئی باپ تھا، ٹھیک ہے جی، بیٹا 2.5-3 سال کی عمر میں پہنچا، نیا اس نے بولنا شروع کیا. ٹھیک ہے، جب بچہ نیا بولنا شروع کرتا ہے بڑا پیار آتا ہے اسے. وہ باپ سین میں کام کر رہا تھا، بچہ چارپائی پہ لیٹا تھا. تو کیا ہوا، دیوار پہ آ کے ایک کوا بیٹھ گیا. اب وہ بچے نے تو پہلی بار کوا دیکھا، یا دیکھا کئی بار تھا لیکن ابھی زبان کو بولنے کی طاقت ہی نہیں ملی تھی کہ وہ پوچھ سکتا کہ اس کو کہتے کیا ہیں. اس نے اپنی بڑی توتلی زبان میں نا اپنے باپ سے پوچھا بابا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے. تو باپ کو سب سے زیادہ خوشی تو اس بات کی ہوئی نا میرا بیٹا بول رہا ہے، میرے بیٹے نے مجھ سے کچھ پوچھا ہے. وہ آیا اور پیار میں نا وہ چوم کے نا اپنے بیٹے کا گال، تو بچے کو کہتا ہے بیٹا یہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے نا اس کو کہتے ہیں کوا. اب وہ بچے کی زبان پہ چڑھے نا، وہ پھر پوچھے کیا، وہ پھر چوم کے کہے بیٹا کوا. وہ پھر اس کی زبان پہ چڑھے نا، وہ پھر پوچھے کیا، وہ چوم کے کہے بیٹا کوا. یہ لکھا ہے کہ بیٹے نے 40 بار پوچھا، اس نے 40 بار منہ چوم کے کہا. اس نے کہا بیٹا کوا. وہ کہتے بیٹے کی زبان پہ چڑھ ہی گیا کوا. ٹھیک ہے جی،
وہ وقت گزر گیا ہے. کیا ہوا؟ باپ بوڑھا ہو گیا, بیٹا جوان ہو گیا. ایک دن اسی طرح وہ بیٹھے تھے, جی باپ چارپائی پہ بیٹھا تھا, بیٹا کو کام کر رہا تھا, تو دیوار پہ نا کوا آ کے بیٹھا. تو وہ باپ کو جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کا بچپن یاد آ گیا. دل میں کہتا چل اینے تو پوچھا ہی میں 40 بار منہ چوم کے کیا ہی پتر کہاں ہے, چلا جو میں بھی پوچھتا ہوں بھلا کیا کہتا ہے ابھی. ہم نہیں بیٹا ان کا بدلہ دے سکتے, یہ ہم ان کا بدلہ نہیں دے. یہ باپ کس طرح اولاد پالتا ہے آپ کو تصور نہیں ہے اس کا. اپنا چم ساڑ چھڑتا ہے اولاد واسطے ہیں جی. تو اولاد پھر کیا کرتی ہے, گاڑی لے کے لکھوا دیتی ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. خدا کا خوف کا یار ہیں. وہ سڑک پہ تیری ماں نے دھکے کھائے تھے, تیرے باپ نے نہیں دھکے کھائے ہیں جی. وہ سر پہ بوجھ تیرے باپ نے نہیں اٹھایا ہیں. وہ صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک ڈیوٹی تیرے لیے تیرے باپ نے نہیں کی ہیں. وہ جب وہ رزلٹ نکلا تھا پھر وہ کتابیں لینی تھی, خرچہ ڈبل ہو گیا تھا, اوور ٹائم تیرے ابے نے نہیں تیرے لیے لگوایا. تو تو آج گاڑی لے کے پیچھے دکھ رہا ہے یہ ماں کی دعا ہے, باپ بیچارے نے کچھ نہیں کیا ہیں. یہ میں بھی اپنی اولاد کے لیے دھکے کھا رہا ہوں بھائی. ہاں میں بھی نکلا ہوں بھائی اپنے بچوں کا رزق کمانے نکلا. جب تم باپ بنو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا اولاد پلتی کس طرح ہے. یہ کبھی نہ یہ کلپ بن رہے ہیں, پتہ نہیں آواز کہاں تک جائے. وہ بھائی خدا کا واسطہ یہ ظلم نہ کرو یار, کیا بگاڑا باپ نے. میری ماں کی دعا ہے نہیں بھائی, یہ میرے والدین کی دعا ہے. وہ ماں تو گھر بیٹھی ہوتی ہے بیٹا, وہ بارش میں بھی سردی میں موٹر سائیکل لے کے تمہارے لیے رزق کمانے باپ ہی نکلتا ہے. ماں تو گھر بیٹھی ہوتی ہے, جون کی دوپہر میں سڑکوں پہ تمہارے لیے باپ ہی چلتا ہے, ماں نہیں چلتی کوئی. میں ماں کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن جو ہمارا معاشرے میں ماری جا رہی ہے باپ کے حوالے سے میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. ہاں میں کو یہ نہیں کہہ رہا ماں کا اپنا معاملہ ہے, لیکن بھائی باپ کے معاملے کا بھی تو انکار نہ کرو. یہ دیکھو نا کل بارش ہوئی, باپ نکلا کہ نہیں نکلا؟ نہیں یار میں نے اپنے بچوں کا رزق کمانا, نہیں جاؤں گا تو ایک دن کی وہ کٹ جائے گی. باپ کو کیا چاہیے حضرت, اس کو تو ایک سوٹ ہی چاہیے. یہ نہ کرو, قتل نہ کرو. وہ باپ تھا بیٹھے بیٹھے نا وہ بچپن یاد آیا. لے بھائی میں بھی تو بھلا پوچھا کی. وہ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا اب آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں, مجھے تو نظر نہیں آتا, میں نے بھی تو تیری آنکھوں سے دیکھنا ہے, تو ذرا دیکھا یہ مجھے نہیں نظر آ رہا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے. تو جیسا ہمارا مزاج ہے مولانا نے تو اس کی عکاسی کی. وہ بڑے غصے, وہ ابا جی نہیں لبدا تو ضرور دیکھنا ہے. ہاں بھائی ایک دور ہم پہ بھی تو تھا نا جب ہم چل نہیں سکتے تھے, تمہارے ابے نے تو نہیں کہا تھا بھائی نہیں چل سکتا تھے نہ چل, میں تینوں مونڈے دے کیوں لے کے جاؤں یار. وہ تو میں کندھے پہ بٹھا کے لے کے جاتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا میں نے اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے. تجھے بڑی باتیں آ جاتی ہیں, بڑی باتیں کرتا ہے تو. وہ کہتا ہے ابا جی نہیں نظر آ رہا تو نہ دیکھیں, ضرور دیکھنا ہے. بہرحال کعبہ بیٹھا دیوار کے, ادھر چوٹ لگی. اور تو نے پوچھا تھا تو میں نے 40 بار منہ چوم کے کہا تھا کب ہے. وہ میری بار پہلی بار ہی غصہ آ گیا ہے. وہ جو ہے نا پھر کہتا ہے بیٹا بوڑھا ہو گیا, اب تجھے پتا ہے مجھ سے سنا بھی نہیں جاتا, تو میں نے سننا بھی ذرا تیرے کانوں سے, تو ذرا مجھے بتا یہ کیا بیٹھا ہے. وہ پاس آ کے بڑے وہ ابا جی نہیں سنیا جاتا تو چپ رہو. بہرحال تم کیا ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. باپ نے رونا شروع کر دیا. تو ذرا بیٹا تھا دل تو تھوڑا نرم پڑا ہی نہ دے. وہ بھائی رون کیوں دے دے. اس نے کہا بیٹا جب بچپن میں تو نے پہلی بار دیوار پہ کعبہ بیٹھا دیکھا تھا تو نے 40 بار پوچھا تھا اور میں نے 40 بار منہ چوم کے کہا تھا کعبہ ہے. تو میں نے پوچھا تو دوسری بار ہی تجھے غصہ آ گیا ہے. پھر یہ باپ بنو گے نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ باپ ہوتا کیا ہے اور باپ کس طرح اولاد پالتا ہے. یہ اللہ کا شکر. میں کسی اور نظریے سے آپ کو نہیں بات بتانے لگا, میں آپ کو بتانے لگا کہ باپ کیا ہوتا ہے. یہ پورا سردی کا سیزن گزر گیا, میں نے اپنے لیے ایک جوڑا نہیں سلوایا کہ آپ کو بتانے لگا کہ باپ کیا ہوتا ہے. یہ پورا سردیوں کا سیزن گزر گیا, میرا اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. میں نے بازار جا کے اپنے لیے کوئی جوتا نہیں خریدا, لیکن اپنے بچوں کو بار بار سارا کچھ لے کے دیا. کیوں؟ باپ اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. چل میں نہیں نویں لے, میرے بچے نے تو پائے, اور چل میں نے جوتی نہیں لی, دیکھ لو یہ شوز باہر پڑے ہیں میرے. باپ اسی پہ خوش ہوتا ہے, چل میں نہیں لیا ہے, چل میرے بچے نے تو لے. بڑی بھائی خدمت کرو اپنے والدین.
وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، رات میں جا کے لتاں کٹیا کر. ہاں حضرت یہ جینون ولی ہیں بھائی. ہاں ان کو تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ولی بنایا بھائی. ہاں حضرت ہاں یہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہارے لیے ولی بنایا. ہمیں وہ جنجدے بھی نہیں حضرت، یہ تمہارے